ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ آیت نمبر 65 سورۃ النحل۔ واللہ انزل، اور اللہ نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی۔ جو غور و فکر کا سلسلہ چل رہا تھا اسی کو آگے لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز پر بھی غور و فکر کرو۔ کس چیز پر؟ کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی۔ اللہ کے علاوہ پر کوئی اور ذات ہے جو آسمان سے پانی اتار سکتا ہے؟ نو بڈی ایلس۔ کسی انسان یا تمام انسانوں کو مل کر بھی یہ نہ اس کے اختیار میں ہے نہ اس کی قدرت میں ہے۔ فاحیا، پھر زندہ کر دیا، بہ الارض، ساتھ اس کے زمین کو، یعنی اس پانی کے ذریعے جب وہ بارش ہوتی ہے زمین کے اوپر پانی گرتا ہے تو کس طرح زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، نباتات اگتے ہیں، ایک دم سے گرین ہو جاتی ہے زمین، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد یا اس کی موت کے بعد۔ یعنی ڈرائی زمین جس میں آپ ایک بیج ڈالو تو بھی درخت نہیں اگتا، اس سے ایک جھاڑ، ایک پلانٹ نہیں نکلتا، اور اس سے جو ہے پھر کس طرح بارش کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے، ہریالی اگتی ہے، درخت جو ہے اگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پر ایک جو بیج ہوتا ہے، ایک سیڈ ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم ڈرائی، ایک دم مردہ۔ تو جیسے ہی وہ مردہ بیج اور مردہ زمین کے اوپر جو ہے پانی گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا برسائی ہوئی بارش ہوتی ہے، تو کس طرح جو ہے سیڈ جرمنیٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے جو ہے ہریالی اگتی ہے۔ دیکھو، غور و فکر کرو کون سی ذات ہے اس کے پیچھے۔ کیا تمہیں یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہوتا؟ اور نہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اکیلے ذات ہے، یہ جو سب کچھ مینیج کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کے قدرت کی۔ اگر کبھی بارش نہ ہو تو کیا ہم لا سکتے ہیں؟ اگر کبھی بارش زیادہ ہو جائے تو کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ نو۔ کس کے لیے یہ نشانی ہے؟ لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ کیا سنتی ہے؟ قرآن کو سنتی ہے۔ یہ تمام نشانیوں کو سننے کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور اشارہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ سننا is a sign of life۔ تو سننا ہے نا، ہیئرنگ، ٹھیک ہے، is a sign of life۔ تو جس طرح ایک مردہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برسائی ہوئی بارش کے بعد وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس سے ہریالی خیر نکلتی ہے، اسی طرح تم یہ قرآن سنو، اس کے بعد تمہارے دل کیا ہو جائیں گے؟ ایمان سے زندہ ہو جائیں گے، تم کافروں کی طرح مردہ دل نہیں رہو گے۔ یہاں سے دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ زوالوجی کے بارے میں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی جو ہے دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں، مویشی جانور کون سے؟ کیٹل، لَعِبْرَةً، البتہ ایک
سبق ہے، ایک نصیحت ہے. ان کی غذا دیکھو، اور اونٹ جس طرح اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، ان سے تم کیا کیا فائدے اٹھاتے ہو، سواری بھی کرتے ہو، دودھ بھی لیتے ہو. تم اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو ان میں بھی سبق ہے، ان میں بھی نشانی ہے. نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی دودھ پیتے ہو تم. من بین فرث، درمیان گوبر کے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے انٹسٹائن میں اندر، تو وہاں پر کیا ہے، اگر ان شارٹ اگر ہم دیکھیں گے، وہی پیٹ میں دودھ بھی ہے، وہی پیٹ میں گوبر بھی ہے، وہی پیٹ میں خون بھی ہے. تو پھر یہاں پہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کس طرح اسی پیٹ سے دودھ الگ سے نکال کر تمہارے فائدے کے لیے تمہیں دے رہا ہے. کیا تمہیں اس میں کوئی نشانی نہیں نظر آتی؟ کیا تم اس سے کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ بطون جو ہے بطن کا پلورل ہے، اور یہاں پہ کیونکہ ایک پیٹ کے 4 حصے ہوتے ہیں اس لیے جو ہے یہاں پر پلورل آیا ہے. سنگولر از بطن، بطون از پلورل. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اسی پیٹ پہ جو ہے 4 حصے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر پلورل آ رہا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی پیٹ میں کیا ہے، درمیان گوبر کے و دمن، اور خون کے، لبنن، دودھ، خالصاً خالص. اگر ہم دودھ دیکھیں گے اس میں آپ کو نہ کہیں کوئی بھی گوبر کا ٹریس ملے گا، نہ کہیں جو ہے خون کا ٹریس ملے گا. تو پھر کتنا پیور دودھ اسی پیٹ سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکالتا ہے. سائغا للشاربین، خوشگوار پینے والوں کے لیے. امیجن کریے کوئی فیکٹری میں کیا یہ پروسیس ہو سکتا ہے، کیا ہم دودھ بنا سکتے ہیں، اور کیا اتنی نیوٹریشس غذا ہم کوئی فیکٹری میں کوئی جگہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے ہیں. جہاں پر آپ دیکھیں گائے یا بکری یا کیٹل جو ہے گھاس کھاتی ہے لیکن پروڈکٹ آپ کو دودھ دیتی ہے. کوئی فیکٹری میں آپ گھاس لے جائیے اور بولیے کہ مجھے دودھ چاہیے، ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. اور دودھ پیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر اور زیادہ عطا کر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور خواہش ہوتی تھی زیادہ زیادہ زیادہ، اور خیر منہ بھی نہیں کہا، اس سے بہتر بھی نہیں کہا، کیونکہ دودھ سے بہتر کوئی اور غذا ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ کی دعا کی دودھ پیتے وقت، اور اس سے بہتر کی دعا نہیں کی. تو اب اس دودھ کو دیکھ کر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جانوروں کے، انعام کے پیٹ سے جو ہے تمہارے لیے دودھ نکالتے ہیں، کیا اس کو دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں سمجھ آتی ہے؟ وَمِن ثَمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے، النَّخِیلِ، کھجور کے، وَالْأَعْنَابِ، اور انگور سے، تَتَّخِذُونَ، تم بنا لیتے ہو، مِنْہُ، اس سے، سَکَرًا، نشے آور چیزیں. یعنی یہاں پر کھجور اور انگور دونوں سے بھی شراب بنتی ہے. ان کے شوگرز کو فرمنٹ کرنے سے الکوہول بنتی ہے. وَرِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق. اور اگر ہم کھجور اور انگور کو دیکھیں گے تو موسٹ کیلوریفک ویلیو جو ہے انہی فروٹس میں ہوتی ہے. اور کھجور تو عربس کا جو ہے اسٹیپل فوڈ تھا. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت تم کو عطا کی ہے، تم اس کو یوز بھی کر سکتے ہو، تم اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہو. تم ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، تم ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس میں بھی جو استعمال کر سکتے ہو. لیکن انسان جانور سے بھی گیا گزرا ہے، جانور سے بھی بدتر ہے. کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن سوچتا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچو اس کے بارے میں، غور و فکر کرو. وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور وحی کی تیرے رب نے. وحی کا مطلب کیا ہے؟ خفیہ اشارہ ہے. جس طرح جو ہے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وحی رسولوں کے طرف ہی آئے. وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرنا.
جس طرح جو ہے ایک وحی ہوتی جو ہے ڈائریکٹ رسولوں کے اوپر جو ہے آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انبیاء بنتے ہیں یا رسول بنتے ہیں۔ وحی کا مطلب جو ہے خفیہ اشارہ بھی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں جو ہے انہوں نے وہ بات ڈال دی تھی کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں جو ہے رکھ کر ندی میں وہ کر دیں۔ تو پھر اسی طرح جو ہے حواریوں کی طرف جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے ان کی طرف بھی وحی کی بات آئی تھی سورۃ المائدہ میں۔ پھر سورۃ الانعام میں جو ہے شیطان اپنے دوستوں کو بھی جو ہے اس طرح دل میں بات ڈالتا ہے، وہ بھی بات آئی ہے۔ تو وحی کا مطلب جو ہے دل میں بات ڈالنا، ایک انسٹنکٹ میں بات ڈالنے کی بات بھی جو ہے آتی ہے، جو اسپیشلی یہاں پر ہے۔ جو اسپیشل ٹائپ کی وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ڈائریکٹ میسج آتا ہے، وہ صرف رسول اور انبیاء کو آتا ہے۔ تو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور وحی کی تیرے رب نے، یعنی بات ڈال دی، ایک انسٹنکٹ میں بات ڈال دی، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی، مکھی کی طرف، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے انسٹنکٹ میں بات ڈال دی گئی کیا، انتخذی، کے بنا لے، من الجبالی بیوتن، پہاڑوں میں سے گھر، ومن الشجری، اور درختوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی، اس کے اندر ایک بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں گھر بناؤ اور درختوں میں ہر طرح کے، اور دیکھیے کس طرح کے درختوں کے اوپر، جھاڑوں کے اوپر، پیڑوں کے اوپر شہد کی مکھی درخت بناتی ہے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس میں سے جو چڑھاتے ہیں، یہاں پہ چڑھاتے ہیں یعنی وہ درخت بھی جو اوپر چڑھتے ہیں، یعنی کلائمبرز، جو چھتوں پر اور دوسرے درختوں کے اوپر چڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر، درختوں کے اوپر، چھجوں کے اوپر، کلائمبرز کے اوپر جو ہے چھجوں کے اوپر بھی ہے، چھتوں کے اوپر بھی شہد کی مکھی اپنے گھر بناتی ہے۔ تم مکلی، پھر کھا، یعنی مکھی سے اللہ تعالیٰ کہتے کھا، یعنی رس چوز، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے۔ تو پھر ڈفرنٹ فلاورز کو وہ سلیکٹ کرتی ہے اور اس سے جو ہے نیکٹر کو چوزتی ہے، اور پھر فسلکی، پھر چلتی رہے، سبل، راستوں پر، ربکی، ذلولا، اپنے رب کے ہموار یا آسان۔ یعنی اب غور کریے، ایک چھوٹی سی مکھی وہ پہاڑوں کے اوپر بھی چھت بناتی ہے، درختوں کے اوپر بھی چھت بناتی ہے، بیلوں کے اوپر بھی چھت بناتی ہے، چھتوں کے اوپر بھی چھت بناتی ہے۔ یہ گھر بنانے کی ٹیکنیک اس چھوٹی سی مکھی کو کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کتنی چھوٹی ہے، اس کا دماغ کتنا ہے، لیکن اتنی چھوٹی سی مکھی، امیجن کریے کہ کتنا پرفیکٹ اس کا جو ہے گھر ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے اندر شہد کی مکھی کے گھر کے اندر، تو اس میں کتنے بیوٹیفل پرفیکٹ ہیگزاگنل جو ہے چھوٹے چھوٹے سے اس کے حصے ہوتے ہیں، اور اس کو یہ جیومیٹری کس نے سکھائی؟ ہم تو جو ہے ٹول سے، ہم تو جو ہے اتنے کیلکولیشن سے، اتنے میجرمنٹ سے یہ ساری چیزیں بناتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹی مکھی کو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیگزاگنل سیکشنز بنانا کس نے سکھایا؟ اور یہاں پر ورڈ آیا ہے ربکی ذلولا، اپنے رب کے ہموار یا آسان۔ ذلولا جو ہے ذلیل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم، مطیع، آسان، فرما بردار ہو کر اللہ کے راستوں پر چلنے کی بات جو ہے اس میں آتی ہے۔ اس کے جو موومنٹ ہوتے ہیں، جو یوزولی ہم جو ہے بی ڈانس کہتے ہیں، تو یہ مکھیوں کا ایک کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے، مکھیوں کے لیے کمیونیکیٹ ہوتا ہے۔ تو کس طرح یہ مکھیاں اپنے راستوں پر چلتی ہے، پیڑوں پر چڑھتی ہے، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے راستے بتاتی ہے، پھر سن رائز پر نکلتی ہے، جس ڈائریکشن میں سن ریز ہو اس میں جاتی ہے، سن سیٹ میں جس اپنے ہنی کوم سے نکلی تھی اسی میں واپس آتی ہے۔ تو پھر یہ تمام چیزیں اس چھوٹی سی مکھی کو کس نے سکھائی؟ اگر ہم تھوڑا اور اسٹڈی کریں گے تو ایک شہد کی مکھی 1 آور میں 24 مائلز چلتی ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 566 مکھیاں کام کرتی ہے۔ ایک مکھی کی لائف صرف 6 ویکس ہوتی ہے۔ ایک مکھی اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف ½ اسپون شہد یا ½ اسپون جو ہے ہنی بنا سکتی ہے، اور وہ ½ اسپون ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی
جو ہے دھونے میں ڈال دیتے ہیں، جس کے پیچھے ایک مکھی کی پوری زندگی لگتی ہے. اتنی چھوٹی مکھی کا یہ پورا زندگی، پورا طریقہ، پورا بنانے کا دیکھیے آپ. کیا اس کے پیچھے تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں نظر آتی ہے؟ یخرج من بطونها، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شراب، شربت یعنی شہد، ہنی. وہاں پر انعام کے پیٹ سے دودھ نکلا، یہاں پر شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد نکلا. مختلف، مختلف ہے، الوانہ، رنگ اس کے، ڈفرنٹ فلاورز سے ڈفرنٹ شہد نکلتا ہے. آپ سپر مارکیٹ جاتے ہیں الگ الگ باٹل میں، یا پھر بازار جاتے ہیں الگ الگ باٹل میں، دیکھتے ہیں یہ فلاں فلاور کا ہے، یہ فلاں فلاور کا ہے. ایون کلرز، کچھ ایک دم ٹرانسپیرنٹ، کچھ ایک دم وائٹ، کچھ ایک دم جو ہے ڈارک، کچھ ایک دم لائٹ کلرڈ، کچھ اوپیک، کچھ ٹرانسپیرنٹ. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یعنی اس شہد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیماریوں کی شفا ہے. اور کوئی سمجھتا ہے کہ شہد ہم کو سوٹ نہیں کر رہا ہے، ایسا ہے ہی نہیں. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے پیٹ کی جو ہے کچھ تکلیف کے بارے میں کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو ہے شہد کھانے کا حکم دیتے ہیں. اس کی پیٹ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ اسی چیز کا حکم دیتے ہیں، پھر بڑھتی ہے، پھر دوبارہ حکم دیتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، شہد نہیں. یعنی کہ دیٹ شہد واز ڈیٹاکسیفائنگ ہز اسٹمک اینڈ باڈی، جس کی وجہ سے اس کو لگ رہا تھا کہ تکلیف زیادہ ہے، بٹ ایکچولی اس کے پیٹ کی تکلیف نکل رہی تھی. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائبٹکس جو ہے وہ شہد نہیں لینا چاہیے. ڈیفینیٹلی ایک جو ہے کنٹرولڈ اس میں لینا چاہیے، لیکن جو صبح صبح ڈائبٹک پیشنٹس شہد تھوڑی سی کوانٹٹی میں لیتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے، ان کی شوگر بیلنس رہتی ہے اور دن بھر ان کو شوگر کی کریونگ نہیں ہوتی ہے. اس میں اس کے علاوہ پر آپ شہد دیکھیے، بالکل ایکچولی ان فیکٹ یو ٹیک این اسائنمنٹ آن دس کہ شہد میں کن کن بیماریوں کی شفا ہے اور کس کس طرح شہد کو لینا چاہیے بیماریوں کے علاج کے لیے. یو ٹیک دس not only for stomach, not only just by consuming, even for applying, application کے لیے، skin کے لیے، پینے سے بھی، لگانے سے بھی کتنی چیزوں کی شفا. You take this as an assignment, do a little research. گوگل تو ہے ہی ہے آپ کے پاس کہ کن کن تکلیفوں کے لیے، کن کن بیماریوں کے لیے کس کس طرح سے شہد استعمال کیا جا سکتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے. دیکھو ایک کیسی مکھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، پوری زندگی تم کو سرو کرتی ہے. ہم جو ہے مزے لیتے ہیں، پیتے ہیں ویٹ لاس کے لیے، لگاتے ہیں پمپلز کے لیے، بچوں کو پلاتے ہیں امیونٹی کے لیے. کہاں سے آیا؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کے ذریعے؟ تو دیکھو اس سے اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 چیزوں میں شفا ہے، ایک کپنگ، ایک شہد اور ایک داغ لگانا، اور داغ لگانے سے منع کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے ہم کیا شہد کی مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ محنت کرتی ہے، فائدہ جو ہے انسانوں کو پہنچاتی ہے، کس طرح محنت سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے اوپر چلتی ہے، پھر اس کے بعد شہد بناتی ہے، اور وہ شہد انسانوں کے لیے. شہد کی مکھی از اے بیسٹ ایگزامپل فار ہاؤ وی شوڈ لیو آور لائف. اللہ کی اطاعت میں فائدے کے کام کرتے ہوئے. اور شہد کی مکھیوں کا اگر ہم دیکھیں گے از a very good example یا پھر is the best example for team work also. تو جب ہم مل کر کمیونٹی میں اور سوسائٹی میں نیک کام کریں گے، اصلاح کا کام کریں گے، تو جب شہد کی مکھی جیسی چیز بھی جو ہے فائدہ پہنچا سکتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پہنچا سکتے. اب آپ دیکھیے اتنی فیکٹریز اینڈ یہ سب جو کام ہوتا ہے انڈسٹریل ورک، اس کے پیچھے کتنی ٹریننگ ہوتی ہے، کتنی اسٹڈی ہوتی ہے. یو سمپلی کی ناٹ گو اینڈ مینوفیکچر اینی تھنگ. یو نیڈ ٹریننگ، یو نیڈ ٹو اسٹڈی دیٹ، یو نیڈ ٹو جو ہے اس کے لیے ایک پراپرلی آپ کو سمجھ کر، سوچ کر، اپنے اندر اسکل ڈیولپ کر کر کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اتنی چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ٹریننگ دی؟
کیسے جو ہے یہ اتنی کوانٹیٹیز میں ہم کو شہد مل رہا ہے، بکس لکھی جا رہی ہے شہد کی مکھی کیسے کام کرتی ہے. اسی کے اوپر جو ہے اگر ہم آلٹرنیٹیو یا آیورویدک یا ہربل میڈیسنز میں دیکھیں کہ بکس اینڈ بکس اینڈ بکس ہے، لیکن اس مکھی کو ٹرین کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا. تو کیا تم اس چھوٹی سی مکھی اور مکھی کے تم کو دیے ہوئے میریکلس پروڈکٹ کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین نہیں آتا؟ تم کیا اللہ کے سامنے اب بھی نہیں جھکو گے؟ پھر اے انسان، اس مکھی کی تو حقیقت تم نے دیکھ لی، لیکن تمہاری خود کی حقیقت کیا ہے؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، ثم یتوفاکم، پھر وہ فوت کرتا ہے تم کو. یعنی اے انسان، تم دنیا میں آئے ہو، تم پرماننٹلی یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم کو ایک دن واپس جانا ہے، مرنا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اور تم میں سے کوئی پھیرا جاتا ہے اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، حقیر تر عمر کی طرف، یعنی بڑھاپے کی طرف، جب تمہاری قوت ختم ہو جاتی ہے، جب تمہاری عقل ختم ہو جاتی ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تاکہ نہ جانے، بعد علم شیئا، علم کے بعد کچھ بھی. ایک عمر انسان کی آتی ہے جب انسان جو اپنی جو ہے عروج کے ٹائم پر، قوت کے ٹائم پر خود کو کیا سمجھتا تھا، لیکن وہ خود کو بھی نہیں پہچان پائے گا. آج وہ اپنے علم پہ اتراتا ہے، لیکن کل وہ عمر پر چلا جائے گا جب سب بھول جاتا ہے. اپنی ویکنس کو انسان بھول گیا ہے. آج صحت ہے، عقل ہے، طاقت ہے، جس کے اوپر تم گھمنڈ کرتے ہو، جس کو تم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہو، اللہ کی فرما برداری کا تم کو کوئی خیال نہیں رہتا. آج تم جو نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، کل تم جب نماز پڑھو گے تو کون سی آیت پڑھی تھی، کون سا رکوع تھا، کون سی رکعت تھی، وہ بھی تمہیں یاد نہیں رہے گی. اس لیے اللہ تعالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ارد علی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. تو بدترین عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا کرتے تھے؟ دعا مانگتے تھے کہ اس عمر میں اس حالت سے اللہ تعالیٰ بچائے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے. یعنی ہمارے علم میں آفٹر ٹائم فرق ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. واللہ فضل بعضکم، اور اللہ تعالیٰ اس نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، پھر رزق میں. یعنی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. اس میں نہ ہماری ڈگریز، نہ ہمارا علم، نہ ہماری کوالیفیکیشن، نہ ہماری انٹیلیجنس کا کوئی کنٹریبیوشن ہے. کوئی جو ہے ان پڑھ گوار کروڑ پتی بن جاتا ہے، کوئی پڑھا لکھا جو ہے زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا، نہ کوئی مال کما سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا سلیکشن ہے کہ کس کو امیر بنانا ہے، کس کو غریب. فَمَا الَّذِينَ، تو نہیں وہ لوگ، فُضِّلُوا، جو فضیلت دیے گئے، یعنی امیر لوگ، بِرَادِّ، پھیرنے والے، رزقہم، اپنا رزق، علی ما ملکت، اوپر ان کے جن کے مالک ہے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ، فہم، تو وہ فیہ سواء، اس میں برابر ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی امیر کو 100 کروڑ روپے دے دیے ہیں، تو کیا 100 کروڑ میں سے 50 کروڑ وہ انسان دوسروں میں بانٹ دے گا؟ کیا بانٹ کر جو ہے اپنے برابر کسی اور کو کر لے گا؟ ایک سوچئے کہ امیر آدمی ہے، ایک سوچئے کہ غریب آدمی. امیر آدمی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے 100 کروڑ روپے دیے ہیں، اور ایک غریب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں. تو کیا امیر آدمی اپنے 100 میں سے 50 کروڑ اپنے غریب بھائی کو دے کر جو ہے اس کو اپنے برابر کر دے گا؟ نعمت اللہ، کیا بھلا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں. یعنی جو کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینا تھا وہ کسی اور کو دیتے ہیں، یعنی وہ شکر کسی اور کا کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر پوچھ رہے ہیں. یہاں پر دو چیزیں ہیں. پہلی چیز، جب تم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو تم اس نعمت کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہو.
تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے پاورز کو کسی اور کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیسے بنا سکتے ہو؟ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری، نعمتیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو یہ نعمتیں جب تم کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم کریڈٹ کسی اور کے ساتھ کیسے شیئر کر سکتے ہو کہ فلاں کی طرف سے ملی، فلاں کی وجہ سے ملی؟ یہ تمام نعمتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔